آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل جو ہماری کلاس میں ہم لوگ کرے تھے وہ پورے کا پورا واقعہ چل رہا تھا کہ کس طرح سے وہ مرد مومن جو تھے آل فرعون کے، ان کا کس طرح سے کنٹینیو ہو رہی تھی گفتگو پوری کی پوری. وہ کس طرح سے اپنے جو ایوان کے لوگ تھے، فرعون کے بادشاہ کے لوگ جو تھے، ان کے سامنے ایک گفتگو پیش کر رہے تھے پوری کی پوری. اور فرعون جس طرح سے مارنے چاہتے تھے وہ بھی اپنا بتا رہے تھے کہ میں تم لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں، تمہارے دین کو بچانا چاہتا ہوں. ایسے ہی جو مرد مومن تھے وہ بھی بتا رہے تھے لوگوں کو. ایک ترتیبی اعتبار سے وہ جا رہے تھے. سب سے پہلے تو پچھلے قوموں کے بارے میں ڈرا، اس کے بعد میں اپنے اقتدار کے بارے میں کہ تم کو اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تو ان کا جھوٹ ان کے ساتھ، اگر وہ سچے ہیں تو پھر ڈرو اس عذاب سے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے گا. تو پھر اس کے بعد میں پھر انہوں نے پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا، دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. تم لوگ اتنے پاورفل، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نہیں، اللہ تو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رب نے ہمیں اتنا کچھ دے کے رکھا ہوا ہے، بادشاہت دی جو کھلی بادشاہت ہے، وہ ساری ملک ہے، اقتدار ہے، مال ہے، سب کچھ ہے. اگر ہمارے پاس سے جیسے ہوتا غریب کے پاس سے کچھ چھن جائے تو ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ چھننے کے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ چھن جائے گا تو کیا ہوگا. تو مختلف دلیلیں دیتے ہوئے پھر وہ بلا رہے تھے کہ میں تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہوں. تو فرعون نے کیا کہا کہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ بھلائی کا راستہ یہی ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، ورنہ پھر وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور لوگوں کو توڑ دیں گے. تو وہ ایک کانورزیشن پوری کی پوری چل رہی تھی کہ کامیابی، مرد مومن کے پاس کامیابی کیا تھی کہ اللہ کے راستے کو اختیار کر لو، اور فرعون کے پاس رشد جو تھی، صلاح فلاح اور کامیابی جو تھی وہ ان کو قتل کر دینے میں تھی. تو پورے کا پورا ایک کانورزیشن چل رہا تھا. ایک بہت لمبی طویل گفتگو ہے ان کی، جو آل فرعون میں سے جو مومن شخص تھے ان کی گفتگو تھی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں اور وہ لوگ پھر سے دوبارہ سے ان کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں، بت پرستی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں آپ سب کو میں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، مجھے بت پرستی اور گمراہی کی طرف بلاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا. یہاں پر جو بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جب تمہیں موت آ جائے گی تو حق الیقین جب تمہیں حاصل ہو جائے گا، جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ اور کون غلطی پہ ہے. اور اگر یہاں نہیں پتہ چلا، مثال کے طور پہ عذاب نہیں آیا اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے وہاں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کسی طرح سے. ان قریب کے معنی میں جو ہم نے کل کیا تھا کہ ان قریب دنیا میں بھی تم جان لو گے اور مرنے کے بعد تو یقیناً تم جان لو گے. تو انہوں نے اپنے کیا کیا، اپنے ایمان کو ڈکلیئر کر دیا. یہاں پر آیت نمبر 41 میں کہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنا پورے کا پورا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو. تو بھی اس کے اندر افوض میں نے آپ کو تفویض اور توکل کا دونوں کل بتایا تھا کہ توکل کیا ہوتا ہے کہ اپنے کارساز سمجھنا کسی کو، اور تفویض ہوتی ہے جس کو ہم کسی کے حوالے، کسی کے اپنے پورے تمام کے تمام معاملے کسی کے سپرد کر دینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دونوں بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر اتنا کامل یقین کرے کہ اپنے معاملات پورے کے پورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے. جس کے اوپر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو سنبھال لیں گے، انہی کے ہم حوالے کر دیتے ہیں ہر چیز کو. تو یہ اصل میں پھر یہی ہو جاتا ہے یہاں پر کہ انہوں نے تفویض جو کہا، افوض امری الی اللہ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہاں پر اللہ کو اپنا کارساز سمجھنا بغیر کسی شک و شبے کے، اتنا یقین کے ساتھ میں، تو ہم جسے وکیل مان لیتے ہیں اپنا، تو اس کے حوالے چھوڑ دیتے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ پھر بصیر بالعباد ہے، اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھنے والے ہیں، اس کے احوال کو جاننے والے ہیں. آگے کی جو آیت تھی فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو. یہاں پر ہو کی ضمیر کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر پھر بھی میں نے کل اس کو وضاحت پوچھ لی تھی کہ ہو کی ضمیر کے دونوں احتمال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ رہی ہیں اور آل فرعون کے برد مومن کی طرف بھی لوٹ رہی ہیں، کہ دونوں میں احتمال ہے دونوں کا. ویسے تو سیاق جو چل رہا ہے وہ ان کا مرد مومن کا چل رہا ہے کہ انہی کو بچانے کے بارے میں آ رہا ہے، لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی انہوں نے منصوبے بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو گفتگو چل رہی تھی مرد مومن کی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچا سکیں، ان کی دفاع کر سکے، ان کو قتل کے ارادوں سے ان کو ڈگمگا جائیں یہ لوگ یا پھر ملتوی کر دے ارادے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا اور وہ پوری کی پوری طویل گفتگو چلتی آئی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کے برے ارادوں سے. تو یہاں پر وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مرد مومن تھے وہ وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ کہیں جا کے چھپ گئے تھے. ممکن ہے کہ وہ چھپ گئے تھے کسی غار میں یا کہیں پر، اور پھر اپنی شناخت کو چھپا کے رکھا تھا، اور بہت سارے سپاہیوں کو فرعون نے بھیجا ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بہت تلاش کیا، لیکن وہ ملے نہیں. پھر اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں وہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مل گئے تھے. اور ممکن ہے دونوں تفاسیر آئی تھی کہ وہ
موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مل گئے تھے یا پھر وہ غائب ہو گئے تھے, چھپ گئے تھے کہیں. ممکن ہے کہ دونوں بھی تطبیق کر لیں, تو پھر وہ چھپ گئے تھے کچھ عرصے تک, اس کے بعد میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مل گئے اور ان کے ساتھ میں وہ دریا عبور کر کے وہاں سے پار ہو گئے تھے. تو نہ وہ فرعون کے لشکر اور فرعونیوں نے نہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر پائے وہ لوگ, نہ یہ مرد مومن کو قتل کر پائے, وہ دونوں بھی بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ فوقاہ اللہ, کہ بس بچا لیا اس کو اللہ نے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہو کی ضمیر کا, اور آل فرعون کے جو مرد مومن تھے ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو برائی ان کے دلوں میں جو تھی سیئات, اس سے جو کہ مکر کہتے ہیں چال کو, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اگر مکر کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو چال کہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف استعمال ہوتا ہے تو پھر تدبیر کہیں گے, کہ پلاننگ ہوتی ہے. تو سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کبھی چالیں نہیں چلتے ہیں. کفار جو ہوتے ہیں وہ تو چالیں چلتے ہیں, لیکن سورہ بقرہ میں بھی ہم نے کر لیا تھا کہ جب کوئی ایسا لفظ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تدبیر کے معنی میں لیں گے. وحاق, اور گھیر لیا بآل فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان سب سے اس کو ان کو بچا لیا, اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے تھے. تو یہاں پر آل فرعون کیوں کہا گیا تھا, ہم نے کل اس کی تشریح کر لی تھی کہ آل فرعون سے وہ لوگ مراد ہے, تو بے شک فرعون بھی اس میں شامل ہو جائے گا. جتنے فرعون کے ایوان تھے, جاننے پہچان والے, اور سارے, میں نے آپ کو کل بھی اس کو ڈسکس کیے تھے ہم لوگ کی, وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اقتدار میں, پاور میں جو ہوتے ہیں, وہ سارے خاندان والے ہی ہوتے ہیں, باہر والوں کی انٹری نہیں ہوتی ہے نا. اب جیسے بادشاہت سعودی عرب کی ہے یا UAE کی ہے, جہاں پر بھی, یا بحرین کی ہے, وہاں پر ان کے اپنے خاندان والے ہوتے ہیں. مونارکی یا کنگشپ جو ہوتی ہیں اس میں خاندان والے ہی ہوتے ہیں, بادشاہت جو ہوتی ہے. اور جو ڈیموکریسی ہوتی ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے ووٹ کے بعد میں, لیکن جو مونارکی ہوتی ہیں, یہاں بادشاہت جو چلتی رہتی ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے, خاندان والی ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور باہرنے والا نہیں بیٹھتا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, یہ میں نے آپ لوگ کل بتایا تھا عالم برزخ کا, کہ آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام. ویوم تقوم الساعۃ, اور جب آئے گا قیامت کا دن تو کیا ہو جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو یہاں پر جب اب یہ مرنے کے بعد میں صبح اور شام وہ لوگ کو عالم برزخ میں جب ہوتے ہیں تو جہنم کے پاس لے جائے, ان کو سزا دی جاتی ہے اس طرح سے کہ صبح شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کی ہم نے مختلف تشریحات کل کر لیے تھے کہ صبح شام سے مراد ہے کہ صبح کا وقت اور شام کا وقت, یا ممکن ہے کہ مراد ہے صبح شام سے پورے کل اوقات کو گھیر لیا گیا اور کہا گیا صبح سے شام تک ان کو وہی کیا جاتا تھا عذاب, یا پھر اس کے دونوں بھی معنی آ سکتے ہیں. اور کب تک کیا جائے گا, جب قیامت وہ ہو جائے گی, واقع ہو جائے گی قیامت, تو پھر اس وقت تک ان لوگوں کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا کہ وہ جاتے آتے رہیں گے. یعنی کہ عالم برزخ میں عذاب ہوگا. جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ اس کے مختلف تفاسیر ہیں کہ جسم انٹیکٹ رہتا ہے, جسم ہمارے نزدیک ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جسم ختم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دنیا میں عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے, عالم ارواح اور عالم شکم مادر میں آ کے پھر اس کے بعد میں عالم دنیا, پھر عالم برزخ, پھر عالم حشر, میدان حشر میں جو آتا ہے, پھر وہاں پر آئے گا, اس کے بعد میں عالم جنتی, پھر جہنم میں چلا جاتا ہے. وہ ایک عالم ہوتا ہے. تو پھر یہ ساری کی ساری مختلف ٹائم پیریڈز ہے اور سٹیجز آف لائف ہے جس میں سے انسان گزرتا رہتا ہے. اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ 2 بار زندہ کیا اور 2 بار مارا ہم نے. تو یہ کیوں کہا گیا تھا, جب محشر میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے یہ کیوں دلیل پہ ریکویسٹ کیوں کی تھی, کیونکہ جس طرح سے 2 بار ہمیں پیدا کیا, 2 بار مارا, تو اب ہم ایک اور بار زندہ کر دیجیے اور دنیا میں بھیج دیے تاکہ ہم نیکی کر کے وہاں سے نیکیاں کما کے لائیں, تاکہ ہم اپنے نیکی کے سرٹیفکیشنز کے بیسس کے اوپر ہم جنت میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح ہوگا نہیں, ابھی تم کو جتنا دے دیا گیا تھا ٹائم اتنا دے دیا گیا. اب آگے کی جو آیت ہے آج کی, وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اب یہ جو کانورزیشنز ہوتے ہیں کفار کے درمیان میں, اور جو وہاں پر جہنمیاں ہوتے ہیں, جہنمیوں کے درمیان میں اور فرشتوں کے بیچ میں, یا جہنمی اور جنتیوں کے بیچ میں, یا جہنمی اور آپس میں جہنمیوں کے بیچ میں, اور جہنمیوں کے اور ان کے معبود کو جو وہ مانتے تھے, یہ کانورزیشنز مختلف جگہوں پر, ان کی جو مکالمات ہوتے ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں. خود ان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا, وہ اپنے آپ میں کیا باتیں کریں گے, آپس میں کیا باتیں کریں, یہ پوری کی پوری, بلکہ سورہ زمر سے لے کے احقاف تک کی صورتوں کے اندر زیادہ یہ کانورزیشنز آئیں گی کمپیریٹیولی دوسری صورتوں کے مقابلے میں. یہاں پر زیادہ آئیں گی کیونکہ یہ پوری کی پوری توحید کے اوپر بیسڈ ہے سارے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی پروف کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ ڈیفینیٹلی کفار کا وہ معاملہ ضرور آئے گا جو کہ قیامت سے انکار کرتے تھے نا وہ لوگ. مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے مرکزی مضامین کیا چلتے ہیں, توحید کے اوپر, رسالت کی, اور یعنی مانتے نہیں تھے اللہ کو, اللہ کے وحدانیت کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, وحدانیت کو نہیں مانتے تھے, اللہ ایک ہی نہیں مانتے تھے. توحید, رسالت
اور قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد، مر کے اٹھائے جانے کے اوپر نہیں، حشر کے جو ہوتا ہے وہ نہیں، مر کے کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے، 4 مرکزی مضامین ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے یہ سورہ مومن میں یا سورہ غافر کی جو خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ ایک منٹ، یہ جو بیچ میں کال آ جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو جی بند کرنا پڑے گا شاید. تو یہاں پر پتہ نہیں کہاں سے رک گیا. تو ان لوگوں یہ جو سورہ غافر ہے اس کے اندر خاص طور پہ توحید کی زیادہ تذکرہ ہے اس کے اندر یہ سورہ میں، اور انفرادی عمل کیسا ہونا چاہیے انسان کا، اور آگے والی صورت میں اجتماعی طور پہ کیسے دعوت ہوگی توحید کی. انسان کا اپنا ذاتی عمل، سب سے پہلے تو انسان کا اپنے ایمان کا اپنا ذاتی عمل اس کا دیکھا جائے گا کہ ہمارا عمل ہمارے ایمان کے مطابق کیسا ہے. پھر اگر اجتماعی طور پہ دعوت دے رہے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر اس کا عمل کیسا ہے. تو یہ سورہ کے اندر خاص طور سے انفرادی عمل کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی میری اپنی ذاتی ایمان کیسا ہے، ایمان کے اوپر چلتی ہے. تو وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ باہم جھگڑیں گے، فِي النَّارِ آگ میں، فَيَقُولُ تو کہیں گے، ضُعَفَاءُ کمزور لوگ، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، اسْتَكْبَرُوا جنہوں نے تکبر کیا تھا. اسْتَكْبَرُوا ہے یہاں پر یہ واو کے ساتھ میں، یہ اور یہ ضعفاء یہ کمزور لوگ، اور استکبروا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا دنیا میں. تو یہ جو آتا ہے استکبروا یہ جمع کا صیغہ ہے. انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعا تابع. کون کس کے تابع تھے وہاں پر؟ یہ تکبر کرنے والے جو سرداران تھے، وہ دوسرے لوگ جو ان کے مطیع تھے، اتباع کرنے والے تھے، متبعی تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری دنیا میں تابع تھے نا، ہم تمہاری اطاعت کرتے تھے. تو فہل تو کیا، انتم تم، مغنون بچانے والے ہو، عنا ہم کو، نصیبم ایک حصہ، من النار آگ سے. کتنی وحشتناک بات ہے. دنیا میں کوئی کسی کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جو آپ کے غلام ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی بھر غلامی کرتا ہے. پہلے تو لینڈ لارڈ سسٹم ہوتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے جاؤ قتل کر کے آؤ، وہ جا کے قتل کر کے آ جاتے تھے، کیونکہ اپنے آقا کی اطاعت اتنی ان کے لیے اہم تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تابع تل جاتے تھے. تو جب قیامت میں ایسے ہی ہوگا کہ وہ ان کا سردار جو تھا وہ منع کرتا تھا نا کہ تم نہیں ماننا یہ دین کو، تو کہنے لگے وہ لوگ کہیں گے اس دن کہ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، کہ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو دنیا میں مؤمن آل فرعون نے فرعون والوں کی ان کی جو توجہ تھی قیامت اور دوزخ کے عذاب کی طرف پلٹا دی. ٹھیک ہے، اب لہٰذا اب کیا ہوا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر اسی سلسلے میں اب وہ رشتہ سخن کو آگے بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوزخ کی آگ کے درمیان میں جہنمیوں کے غصے بھری باتوں کا ذکر کر رہی ہیں. سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کا سوچو جب لوگ آتش جہنم میں ایک دوسرے کے خلاف، دیکھیں گفتگو نہیں ہوگی وہاں پر، جھگڑا ہوگا، احتجاج کریں گے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں، اور ضعفاء جہاں کے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے نا دنیا میں، تو کہ آج تم ہماری آگ سے کچھ حصے کو یعنی آگ کا جو کچھ حصہ ہے اپنے لیے قبول کرو گے، لے لو گے کچھ حصہ، ہمارے پاس زیادہ عذاب ہے تم تھوڑا لے لو، ہم تو تمہاری اتباع کرتے رہتے. ضعفاء سے کون مراد ہے یہاں پر؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو کافی حد تک علم تھا اور نہ وہ آزادی کی فکر کرتے تھے، یعنی ان کو ایک ہوتا ہے نا غلامی میں رہتے تھے ہمیشہ، اور بلکہ کیا تھا، اندھا دن کفر کے جتنے وہاں کے سرغنوں ہوتے تھے نا، جتنے لوگ سردار ہوتے تھے ان کی پیروی کیا کرتے تھے، جنہیں قرآن نے متکبرین کے عنوان سے یاد کیا ہے. یہاں پر جو قرآن کہتا ہے کہ کون ہے یہ استکبرا، تو یہاں پر وہ کون ہے جو بڑے بڑے بنے ہوئے پھرتے تھے دنیا میں، یہ لوگ ہے کون اصل میں؟ تو اصل کیا مسئلہ ہو رہا تھا یہاں پر کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں بڑا ایک اپنے آپ کو کبر تھا، تو یہاں پر ضعفاء کون لوگ ہیں؟ ضعفاء کمزور سے مراد کون ہے؟ جس کو علم بھی نہیں تھا، جو غلام بھی تھے اور اندھا دن مانتے تھے بات کو.
اپنے سرداروں کی پیروی کرتے تھے، جو کہو وہ مان لیتے تھے. تو اب اس میں شک نہیں ہے کہ جو پیروی کرنے والے یہ لوگ وہاں پر جانتے ہوں گے کہ یہ رہبر تو خود ہی عذاب میں گرفتار ہیں، کیا ہماری رہبری کریں گے، اور ان کا جو ذرہ برابر بھی ان کا تو وہ خود اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو پھر وہ ہماری کیا پناہ کر رہے ہیں، ہمیں کہاں سے بچائیں گے. تو پھر بھی ان کو چونکہ ایک احتجاج ہوتا ہے نا انسان کو کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنمیوں کے اصل گفتگو یہ ہوگی، ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہیں گی، تمہاری وجہ سن کے ہم یہاں پر آ گئے، تمہاری بات سن کے ہم یہاں پر آ گئے، تم نے کہا تھا تمہاری خاطر. جیسے گناہگار انسان کیا کرتا ہے، دنیا میں بھی تو یہی چلتا ہے نا روش، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں کو الزام لگانا شروع کر دیتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل سلیم دی ہے، راستہ بتایا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، لیکن ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں، غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں. جب انجام خراب ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو الزام دے دیتے ہیں. جس طرح سے وہ خصلت، جھگڑالو خصلت انسان کی دنیا میں ہے، یہی جھگڑالو خصلت آخرت میں بھی رہے گی کہ وہ اسی طرح سے رہیں گے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس جہان میں ان کی عادت ہو چکی تھی کہ جب بھی کسی سخت مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو ان کے دامن میں پناہ لیا کرتے تھے. جو غریب ضعفاء ہوتے تھے وہ اپنے آقاؤں کے دامن میں پناہ لیا کرتے تھے. تو اس جہان میں بھی لاشعوری طور پر یہی کام، وہاں پر بھی جا کے وہ لوگ یہی کام کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب دیا جائے کہ یہ بات ان کے لیے ایک طرح کا مذاق اور ایک طرح کی ایک لعنت اور ملامت اور سرزنش کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے تمام دعوے کھوکھلے اور حقیقت سے بہت دور تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتا دیا ہے کہ جو انسان جس کی اتباع کر رہا ہے، جس کی غلامی کر رہا ہے، وہ اس کا آقا اس کو قیامت میں کچھ بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ہم اپنی نفس کی اتباع کر رہے ہیں دنیا میں، یہ ہماری نفس ہمیں کیا بچائے گی جہنم کی آگ سے؟ نہیں بچا سکتی. جس کی بھی ہم اتباع کر رہے ہیں، اتباع کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے بھٹک رہے ہیں، وہ کچھ بھی ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیت میں وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، یہ آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے. جو جہنم میں ہوں گے اور وہاں کے کمزور لوگ کیا کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے بڑوں سے، متکبر لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے، تابع تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کہ تم بچانے والے ہو، عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کچھ حصہ آگ کا دنیا میں، اب ہم کو ایک حصے سے، ایک آگ کے ایک حصے سے کیا تم ہمیں بچا لو گے؟ اب آگے فرما رہے ہیں قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اب کانورزیشن چل رہی ہے نا، تو پھر وہ لوگ بھی تو جواب دیں گے. تو کہیں گے الَّذِينَ، وہ لوگ، اسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے تکبر کیا تھا. اسْتَكْبَرُوا یہاں پر واو ہے، تھوڑا سا 2 حرکات کھینچنا ہوتا ہے، یہاں پر مد بھی آ رہے ہیں تو 3 حرکات کھینچنا ہے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، استکبروا، انا، بے شک ہم، اگر انا پڑھ دیں گے تو صرف بے شک آئے گا، یہاں پر زبر بھی ہے تو 2 حرکات کھینچنا. انا کلن، کہ ہم سب کے سب، فیہا، اس میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد حکم، تحقیق وہ فیصلہ کر چکا ہے، حکمہ بین العباد، درمیان کس کے؟ اپنے بندوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. یہ اصل چیز جو یہاں پر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب کوئی کسی کو جواب دینے والا نہیں ہے وہاں پر. بہرحال اس سوال کے جواب میں مستکبرین چپ نہیں ساتھ کے بیٹھے گی وہاں پر، مگر مدلل جواب بھی دیں گے وہ لوگ. وہ خیر ان کے پاس جواب تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ جواب دیں گے، بلکہ ایسا جواب دیں گے جو ان کے عاجزی اور ان کی بیچارگی کا جو حال ہوگا نا، اس کا آئینہ دار ہوگا. جیسا کہ بعد کی آیت میں بھی، یہ والی آیت ہے اور آگے کی آیتوں میں بھی ان کا وہی ذکر آ رہا ہے. اور اس آیت میں تو خاص طور سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مستکبرین کہیں گے کہ ہم اور تم غرض سب اسی آگ میں ہیں، جل رہے ہیں. اگر ایک جیسے نتائج ہم بھگت رہے ہیں تو خدا اپنے بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کیا ہے. اگر ہم تمہاری کسی مشکل کو حل کر سکتے تو سب سے پہلے اپنی مشکل کو حل نہیں کر لیتے؟ تو یہاں پر تو ہم سے کچھ نہیں بن سکتا، نہ تم سے عذاب ہٹا سکتے ہیں اور نہ خود سے، حتیٰ کہ تمہارے عذاب کا کچھ حصہ بھی اپنے ذمے ہم لینے سے عاجز ہیں. تو یہ ایک بدحالی کا ایک ایسا پس منظر ہے، کیونکہ انسان کو پڑھتے وقت میں سمجھ نہیں آتا. ہمیں غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ جو بار بار فرماتے ہیں کہ دیکھو غور و فکر کرو، کہ ساری کی ساری جو کانورزیشنز ہے یہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر کا ہمارے دل میں بیج بوئے کہ جو فکر اللہ تعالیٰ جگانا چاہ رہے ہیں ہمارے اندر. آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ
قال الذین فی النار، وہ اور کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، فی النار جو آگ میں ہیں یا آگ میں ہوں گے، لخزنتی اہلکاروں کو جہنم، خزنتی جہنمہ یعنی کہ وہ جو داروغہ ہوں گے، وہاں کے جو ورکرز ہوں گے، لخزنتی جہنمہ وہاں کے جہنم کے اہلکاروں کو، ادعوا ربکم، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو لخزنتی جہنم ادعوا ملا دیں گے، اگر اس کو کھول کے پڑھیں گے تو ادعوا، تو پکارو ربکم اپنے رب کو، یخفف ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ میں رکھے، جہنم کے عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان تمام اعمال سے ہماری محافظت کرے جو جہنم تک پہنچانے والے بن گئے، کیونکہ جہنمی دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، وہ تو وہاں کے جو خزائن ہوں گے، جو وہاں کے جو لوگ ہوں گے، اہلکار ہوں گے، داروغہ ہوں گے، ان سے پکارتے رہیں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی مہینوں تک پکارتے رہیں گے، ایک بار جواب آئے گا ان کو، کیا چاہیے، کیوں پکار رہے ہو؟ تو کہیں گے اللہ سے کہو، اپنے رب سے وہ کہیں گے کہ اپنے رب کو کہو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے اس عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ عذاب الہی ہر طرف ہونے والی چیز نہیں ہے، ان کی یہی درخواست ہوگی کہ صرف ایک دن کے لیے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے، ان کے لیے ایک ہی دن کی رعایت ہو جائے تو کافی ہے کہ اس دن اطمینان کا سانس لے لیں اور تھوڑی دیر کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ وہاں پر جہنم میں جو عذاب ہوگا ریپیٹڈ ہوگا نا، ایک ختم نہیں ہو جائے گا انسان۔ جو لوگ جل جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کا انتظار کرتے ہیں لوگ، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ زیادہ دن بچ نہیں سکتے، ان کو مار نہیں سکتے نا زہر کا انجیکشن دے کے، تو وہ نیند کی دوا دے دیتے ہیں۔ کسی کا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی برن کیسز، برن وارڈز میں جا نہیں سکتے کوئی بھی انسان، ایک تو اتنی خراب بدبو آتی ہے برن کیسز کی، جو جل جاتے ہیں نا لوگ، اور ان کو اکثر اوقات ان کو سیڈیٹیوز دے کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو جلن ہوتی ہے نا برن کیسز کی، وہ آپ انگلی جل جائے تو نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ وہ مستقل جلن ہوتی رہتی ہے، تو انسان کے سینسیٹیو پارٹس ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، تو پھر وہ بے انتہا تکلیف اور کرب میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا سا ایک کور پہنا کے رکھتے ہیں، کپڑے تو پہنا نہیں سکتے، گوز وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، تو ان کو وہ کور پہنا کے رکھتے ہیں، چہرہ صرف تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر چہرہ نہیں جلا ہوتا ہے تو، چہرہ جل گیا ہو تو پھر وہ بھی کور میں رکھتے ہیں۔ بہت ہی سخت ترین ان لوگوں کو وارڈ، جو برن وارڈز ہوتا ہے، کتنی سخت ترین تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ امیجن نہیں کر سکتا کوئی انسان، اور صرف ان کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، اکثر آسانی کر دے مطلب اللہ ان کو موت دے دے، کیونکہ موت ہر تکلیف کا حل ہوتی ہے دنیا میں۔ ایک انسان کس بہت زیادہ سخت بیماری میں ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی حل نہیں نظر آتا ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، تو کرتے اللہ آسانی کر دے۔ ضعیف لوگ ہو جاتے ہیں، بالکل بہت تنگی میں، بہت زیادہ ان کی تکلیف ہوتی ہے، تو بس اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسان کر دے۔ موت تو نہیں مانگتے، لیکن آسانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ یا تو شفا دے دے یا پھر آسانی کر دے۔ تو کسی کے لیے اللہ تعالیٰ موت پہ شفا دے دیتے ہیں، کسی کے لیے صحت میں شفا رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کے لیے مستقل عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے، موت تو ہے ہی نہیں، موت تو دمبا بنا کے ختم اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے، نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو موت آئے گی۔ تو وہ ایک وحشتناک جو خیال ہوتا ہے نا انسان کو، وہی کافی ہے اس کے عذاب کو دگنا تگنا کر دینے کے لیے۔ اگر کوئی کسی کو کہہ دے بہت زیادہ بیماری میں ہے، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ تم یہی حال میں رہو گے تمہیں موت نہیں آنے کی، تو اس کی تکلیف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ چلو مر جاؤں گا تو ختم ہو جائے گا یہ میری تکلیف، لیکن جہنمیوں کے لیے تو عذاب اتنا سخت ہے کہ ان کو موت نہ آنا تکلیف کی حالت میں وہ خود ایک سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے، تاکہ وہ کچھ لمحے ہم چین سے رہیں۔ عذاب جو دیا جاتا ہے سختی سے، پیٹ پھٹ رہا ہے پھر صحیح ہو رہا ہے، پھر ہر چیز ہاتھ جل رہا ہے پھر صحیح ہو رہا ہے، کانسٹنٹ ہوتی جاتی ہیں تکلیفیں، اور ریپیٹڈلی ان کو ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے انتہا محافظت فرمائے ہر اس چیز سے جس کے بارے میں ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہونے والی ہے ہمارے ساتھ میں۔ قالو اور کہیں گے اولم تک تأتیکم، کیا بھلا نہ تھے آئے تمہارے پاس میں، اولم کیا بھلا نہ تکو تھے، تأتیکم آئے تمہارے پاس، رسلکم تمہارے رسول، بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے، قالو اور وہ کہیں گے بلا
کیوں نہیں، قولو اور کہیں گے، فدعو پس دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں دعا کافروں کی مگر گمراہی میں گم ہونے والی۔ اور وہ جو داروغہ ہوں گے وہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جہنم کے جب دروازوں پہ پہنچیں گے تب بھی ہم یہی کانورزیشن تھا نا، وہ کہیں گے کہ ہم مطلب دنیا میں بھیج دو، اور یہ وہ ان کا جو کانورزیشن ہوگا تو کہیں گے تم یہاں اتنے جتھن جتھے زمر یعنی گروپ بائی گروپ، ٹروپس بائی ٹروپس کیوں آئے یہاں پر؟ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے کہ تمہیں ڈرائیں اس دن کے بارے میں؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے نا ہاتھوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہیں اس میں تو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہی سوال ہوگا وہاں پر، تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی کہ تمہارے پاس کوئی آئے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یہ جو جنت کے جہنم کے اہلکار ہوں گے وہ کہیں گے فدعو بس دعا کرو، تم خود ہی دعا کر لو اپنے لیے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو وہ گم ہو کے رہ جائے گی۔ کیوں گم ہو کے رہ جائے گی؟ کیونکہ پھر ان کا کچھ وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی سنیں گے نہیں، یہ بھی کوئی نہیں سنے گا، تو ان کی آواز چیخ و پکاری بن کے رہ جائے گی۔ لیکن جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ اچھا جو تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ تو پھر جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ اب جو چاہو دعا مانگتے رہو، لیکن یاد رکھو کافروں کی دعا کسی مقصد تک نہیں پہنچ پائے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ رستے میں ضائع اور نابود ہو جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت دی ہمیں کہ دعا مانگتے ہیں تو دعا آسمان تک چلی جاتی ہے، یا تو جو مانگتے ہیں وہ عطا ہو جاتا ہے، یا پھر جو چیز اس سے بہتر عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا پھر اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کریں گے۔ دعا ویسے بیکار جاتی نہیں ہے دنیا میں، لیکن جو جہنم میں ہوں گے ان کی تو دعا ایسے ہی بیکار ہو جائے گی، نابود بن کے رہ جائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کی دعائیں مانگنے کا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں بندہ جب، اور دیکھیں جنتیوں کا اس کے برعکس معاملہ ہوگا کہ وہ صرف خواہش کریں گے، دعا بھی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ دل میں خواہش کریں گے اور ان کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ تم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کافر ہو گئے، لہٰذا اب جو بھی دعا کرو گے بے سود ہوگی، کیونکہ اللہ کافروں کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 100 سال کا کافر بھی جب ایک بار صدقہ دل سے کہتے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا عبدی۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70,000 نور کے پردے ہٹا کے ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہے نا سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہو، اور دوسرا آدھا حصہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ بہت 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 اہم بات ہے۔ بعض مفسرین نے اس آخری جملے کی تفسیر کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم خود دعا کرو، کیونکہ ہم خدا کی اجازت کے بغیر کوئی دعا نہیں کر سکتے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے تو تمہیں یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ نجات کے دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں۔ دیکھیں کتنی مطلب ایک انسان کے لیے کیا کافی نہیں ہے یہ سب سے بڑی دھمکی۔ ایک منٹ، چلیں اس کو ہم لے لیتے ہیں، درمیان سے میں نے پاز کر دیا تھا۔ چلیں اب یہ والی جو آیت میں جو کانورزیشن ان کے درمیان میں چل رہا ہے کہ جب فرشتے جو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان کے درمیان میں جب یہ جب کافر وہاں پر جہنم میں پکاریں گے تو پھر ہوگا کیا وہاں پر کہ دنیا میں جو ہم دعائیں کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں، جو کلاس کے بعد میں آپ لوگوں نے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اس کو پڑھنا شروع کر لیا ہے، کہ دعا دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کتابوں سے دعا مانگیں، چلتے پھرتے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ہے، دعائیں کرتے رہیں۔ اس ایک آیت کو یاد کر کے، صرف اس ایک آیت کو یاد کر کے یہ سوچ لیں کہ جب جہنمی ہوں گے، جب وہ پکاریں گے تو ان کی پکار وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ چیخ و پکاری بن کے رہ جائے گی۔ لیکن جب دنیا میں بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ پکار کے کریں، چاہے وہ آہستہ کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ آپ بندے کی آواز دعا کیسے کرنی چاہیے؟
کہ کیا اتنی زور سے کرنی چاہیے یا پھر آہستہ دل میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جب ہم نے پڑھ لیا تھا آلریڈی کہ اگر بندے کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کو پکار کے دعا کرنی چاہیے تو اللہ وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا اس درجے تک کہ آہستہ پکاریں یا آہستہ دعا کریں یا چیخو پکار کر کے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں کہ تم دل میں تصور دل میں خیال بھی کر لو تب بھی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہم پیچھے کی آیت میں تو افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو یہ جو چیزیں دعا کے متعلق ہیں اس کو خیال رکھیں. جب بھی آپ دعا کریں آیت کو یاد کر لیا کریں کہ یہ دنیا میں ہماری دعائیں اتنی مقبول ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو وعدے کر کے رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. آگے کیا آیت دیکھ لیں, انا لننصر رسلنا, بے شک ہم البتہ ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی, والذین اور ان لوگوں کی آمنو, یہ پھر دیکھیں جمع کا صیغہ ہے آمنو, اس کو کھینچ کے پڑھیں تھوڑا سا, کہ جو ایمان لائے فی الحیات دنیا, زندگی میں دنیا کی, ویوم اور جس دن یقوم الاشہاد کھڑے ہوں گے گواہ. یہ آیت تھوڑی سی اہم ہے, اس کو میں سمجھا دیتی ہوں. یقین جانو کہ با محاورہ دیکھ لیجیے, یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. گواہ کس روز کھڑے ہوں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گواہ کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گواہ کس کو بنایا جاتا ہے اور گواہ کون ہوتے ہیں. اب جو آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے, آپ لوگ کا بھی کیا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا کر دیا ہے, وہ خود اس بات کا احساس کریں کہ گزشتہ آیت میں جہنمیوں کے آپسی احتجاج اور گفتگو کا تذکرہ تھا, اور وہاں پر نہ تو ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے وہ لوگ اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کی مدد کرے گا, کیونکہ وہ آپ مستکبرین جو تھے, ان کے تکبر کرنے والے ان کے آقا تھے, ان سے جا کے سوال کر رہے تھے کہ کیا تم ہمارے عذاب آ کے حصے میں سے کچھ حصہ لے لو گے, ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے دنیا میں, کیا تم یہاں ہماری کوئی مدد نہیں کرو گے. وہ عاجز ہو کے کہیں گے کہ ہم خود اپنی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تو تمہاری کیا مدد کرے گی. پھر ان سے کیا ہوا, تو اس کے بعد میں انہوں نے فرشتوں وہ جو داروغہ تھے جہنم سے ان سے بھی مدد مانگی. وہ لوگ بھی کہے کہ تمہارے پاس تو رسول آئے تھے, تم نے کچھ نہیں کیا, جب ان کی بات نہیں مانی تو خود ہی دعا کر لو, اب تمہاری دعا خود کر لو, ہمیں تو اجازت نہیں ہے اللہ کے پاس سے کہ ہم کسی کے لیے کوئی دعا کریں. اب پھر ان سے قبل کی آیات میں کیا تھا, عالم مومن جو تھے وہ آل فرعون جیسے مرد مجاہد, اور ان کا جو ایک وہ ان کی ایک داستان تھی اور اسے اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہونے کا ذکر تھا. لہٰذا اب یہ جو آیات یہاں سے ہوگی یہ ایک کلیے کے اس کلیے کے تحت دنیا اور آخرت میں انبیاء اور مؤمنین کی نصرت کا بیان ہے. یہاں پر یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مؤمنین کی نصرت اور انبیاء کی. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی دنیاوی زندگی میں بھی اور جس دن تمام گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس دن بھی مدد کریں گے. دنیاوی زندگی کتنی اہم چیز ہے, آیت کے ٹکڑے کے اوپر ہمیشہ غور کرتے رہیں. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے انا, جب بے شک کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لننصر کہ مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا آپ ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں ان کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے. فی الحیات الدنیا, ایسے نہیں ہے کہ قیامت میں ہی مدد ہوگی, فی الحیات الدنیا. اور پھر ویوم یقوم الاشہاد, اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. تو اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر جب ہم غور کریں گے تو ہمارا یقین بنتا چلا جائے گا. یہ پوری کی پوری صورتیں یقین بنانے کے لیے چلی جا رہی ہیں نا, تو ایسے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے یہاں پر بے دریغ حمایت جس کی مختلف طرح سے تاکید کی گئی ہے, ایسی حمایت جو غیر مشروط ہوگی, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط رکھی ہے یہاں پر, اس آیت میں تو نہیں رکھی ہے. بے شک انسان کو ایمان لانا ہے, عمل صالح کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن غیر مشروط مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی لیے تو اس کے پیچھے مختلف کامیابیاں بھی ہیں, یعنی کہ دلائل اور گفتگو میں کامیابی, جنگوں میں کامیابی, مخالفین پر عذاب بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دینے کی صورت میں کامیابی. جتنے مخالفین ہوتے تھے مکے میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں مکے والوں سے ڈائریکٹلی. آپ پس منظر کو یاد رکھا کریں, یہ کب نازل ہوئی تھی صورت, وہاں کا زمانہ کیا تھا, وہاں پر جو مؤمنین تھے
مکے والے تھے ان کی تعداد کیا تھی، ان کے احوال کیا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ لوگ کس طرح سے منصوبے بنا رہے تھے قتل کے. تو اب یہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، ان کے لیے ایک ہمت افزائی والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ صرف رسولوں کی مدد ہو رہی ہے بلکہ مؤمنین کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور مدد کے طریقے بھی بتا رہے ہیں. کیسے طریقے ہوتے ہیں مفسرین نے بیان کر دی ہر چیز کھول کھول کے، کہ مخالفین پر عذاب بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دینے کی صورت میں بھی کامیابی آتی تھی، اور غیبی جتنی امداد ہوتی تھی بھیج کر دل کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے. انسان کا دل مضبوط ہونا، پریشان حالات تو پریشان ہوتے ہیں لیکن میرا دل اندر سے اگر مضبوط ہے تو پھر میں مضبوط ہوں. لیکن ساری طرف سے انسان مضبوط مستحکم کھڑا ہوا ہے لیکن میرا دل کمزور ہے اندر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کیا وہ اطراف کی ساری جو آپ کے اطراف میں سمجھ لیں کہ میں کہیں جا رہی ہوں، میرے پاس وائی اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہے اور میں بہت اچھے، میرے پاس آگے پیچھے 10-15 گاڑیاں جا رہی ہیں، لیکن میرے دل میں خوف ہے کہ پتہ نہیں میری گاڑی کے نیچے کوئی بم تو نہیں لگا ہوا ہے، یا میں کہیں رکوں گی اور وہیں سے کوئی گولی تو سنائپر مار دے میرے سر کے اوپر. اب سر کو تو نہیں بچا سکتا بندہ، ہیلمٹ پہن کے تو نہیں جا سکتا، اب کہیں سے بھی کوئی لال لائٹ آئی سنائپر مار دیا ختم. تو یہ جو میرے اندر کا جو ایک تقویت قلبی ہوتی ہے، وہ دل کو اللہ تعالیٰ اگر قوت عطا کر دے، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کی مدد اصل میں. اور اللہ تعالیٰ روح کو طاقتور بنانے کی صورت میں بھی کامیابی دیتے ہیں کہ انسان کو روحانی پاور ہوتا ہے، جس سے کہ مرد مومن کا آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے دل کو بھی تقویت تھی، ان کے روح کو بھی طاقت تھی. اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا، فرعون کے جو اس کی ایوان تھی اس کے اندر اپنے ایمان کو ڈکلیئر کر دیا، اور ڈکلیئر کرنے سے پہلے کتنی ساری لمبی گفتگو چلی آ رہی تھی، آخر میں آ کے انہوں نے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کر دیا. اور یہ یقین تھا ان کو کہ اگر میں ایمان کو ڈکلیئر کروں گا تو پھر میری موت یقینی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. تو اس مقام پر ہم روز قیامت کے بارے میں ایک نئی تعبیر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر آگے کی ہم دیکھ لیتے ہیں آیت کو. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اب یہاں پر جس دن نہ نفع دے گی، یوم لا ینفع الظالمین، ظالموں کو، معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین گھر ہے، یعنی برا ٹھکانہ ہے. اب جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. یہاں پر پچھلی آیت میں جو بتا دیا گیا ہے مؤمنین کے لیے مدد ہوگی، تو جب مؤمنین کے لیے مدد ہوگی تو یہ کفار کے ساتھ میں کیا ہوگا، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیکن اس دن رسوائی اور بدبختی کافروں اور ظالموں کے حصے میں ہوگی، جیسا کہ بعد یہ جو آیت میں آ رہا ہے کہ جس دن کے ظالموں اور عذر کرنے والے، جو معذرتہم جو آیا ہے، ظالموں کو ان کی معذرت، یعنی اب انسان عذر پیش کرتا ہے نا، کوئی کچھ غلطی ہو جائے، جیسے ہم نے پیچھے کی صورتوں میں پڑھ لیا تھا کہ وہ اپنے عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں زمین کے اتنا اگر ہمیں مال دے دے تو ہم فدیہ دے کے اپنے گردنوں کو چھڑا لیں گے اور جا کے نیکی کر کے آ جائیں گے. ان کی ایکسکیوز لسٹ ہوگی بہت بڑی، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ زبانیں سل جائیں گی، بولنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہوگا، اعضاء بولے جائیں گے، وہاں پر اعضاء اپنے گناہ گنتے چلے جائیں گے، اور تمام کے تمام جو اس کے اعمال ہے وہ اس کے ہر طریقے سے اعمال جو ہوتے ہیں وہ جسم کی شکل اختیار کر لیں گے کہ جسم کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے، یا اس کے آثار ہوں گے جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا کہ جلد کے اوپر اس کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یا خود اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے وہاں پر. تو انسان کی جو ظالم ہوں گے، ہر انسان دنیا میں بھی دیکھ لیں جو ظلم کرتا ہے اس کو بلا کے پیش کیا جائے، اس کو جب اس سے کہا جائے اعتراف کرنے کے لیے تو اپنے عذر پیش کرنا شروع کرتے ہیں. ہم بھی کرتے تھے اپنے طالب علمی کے دور میں، جب ہم اپنا کام کر کے نہیں آتے تو پھر ہمارے پاس اتنی لمبی لسٹ ہوتی تھی عذر کی. تو ہر ایک کی ایک فطرت ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے یہ کہ وہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ عذر پیش کرتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے کیا ہوگا، سوء الدار، یعنی برا گھر ہوگا ان کے لیے. تو ایک تو گواہوں کے سامنے عذر خواہی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اب گواہ کون ہوں گے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جو بلکہ اس عظیم اور عدیم نظیر اجتماع میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی. وہاں کتنا بڑا اجتماع ہوگا. اب سوچیں ایک انسان کے اعمال اگر سب کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر بچتا کیا ہے. دنیا میں تو بڑا چھپا لیا ہے نا، یہ جو چمڑی ہماری جو ہوتی ہے نا جلد، یہ جلد کے نیچے کتنی گندگیاں ہیں. اگر یہ خون بہہ جائے، ذرا سا کٹ کے بہہ جائے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے
اور تھوڑی دیر وہاں زخم ہو جائے تو وہاں گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ چاک کر کے دیکھ لیں، ساری گندگی ناپاکی پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری گندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور بڑی خوبصورت سی انسان کو چمڑی دے دی گئی، جلد دے دی گئی، وہ اس خوبصورتی کو وہ 100 آئینے میں دے کے مزین کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو اتنی حسن مل گیا ہے، اتنی خوبصورتی۔ وہی چمڑی چاک کر دیں تھوڑا سا، کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے پاس میں۔ تو ایک تو گواہوں کے سامنے عذر خواہی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس عظیم اور عظیم نظیر اجتماع میں ذلت اور رسوائی ان کی مقدر ہوگی۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوں گے، کیونکہ لعنت کا معنی رحمت سے دوری ہے، اور لعنت ان کا دامن پکڑ لے گی۔ دنیا میں اسی لیے سختی سے منع کیا گیا ہے، کسی کو لعنت ہی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ اور ایک عام عورتوں کی زبان کے اوپر ایک عام چڑھا رہتا ہے، کسی کے اوپر بھی لعنت کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لعنت کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی، کیونکہ اس کو گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تیسرے، اجتماعی لحاظ سے بھی وہ زبردست شکنجے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور آتش جہنم میں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ان کے وہ جو وہاں پہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ میں یہ معاملات ہوں گے وہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے ان کی کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ۔ یہ تینوں بھی ان کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں یوم آخرت میں، یوم جہاں پر جب جمع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 53 پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى۔ اب یہاں پر دوبارہ سے ہم پھر واپس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے۔ اچھا ایک منٹ رک جائیں، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، ہدا و اورثنا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب، بنی اسرائیل الکتاب۔ تو یہاں پر اس کا محاورہ دیکھ لیں پھر میں سمجھا دیتی ہوں۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ میں نے آپ کو پچھلے بار بھی بتایا تھا کہ وارث جب بنتا ہے انسان تو اس میں اس کی کوئی محنت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی کوئی چیز مل جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن تورات ملی ہے اس میں انہوں نے کوئی محنت نہیں کی تھی کہ بھئی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 100 سال تک تم غلامی کرو تو تمہیں یہ وارث بن جاتے ہیں نا، ایسے ہی بات موروثی جائیداد مل جاتی ہیں۔ تو اس بندے نے کتنی محنت سے کمائی ہوتی ہے جس نے بنائی ہے جائیداد کو، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وارثین جو ہوتے ہیں ان کو تو ایسے ہی مل جاتی ہیں بغیر کسی محنت کے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی اس کی تشریح کی تھی۔ پھر قرآن مجید انبیاء کی امداد اور حمایت الہی کے یہ جو زیر سائے ان کے دشمنوں پر کامیابی کا ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا۔ تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کے وسیع معنی ہیں۔ ہم نے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا کافی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن کر لیا، بلکہ دوسری صورتوں میں جب آئے گا تو آپ لوگ بہت زیادہ کریں گے، بلکہ سورہ بقرہ میں بھی کیا تھا ہم نے، جس میں مقام نبوت اور وحی میں شامل ہے، وہی بھی شامل ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ان کو انعامات ملے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ہدایت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیا تھا، وہ سب سے پہلے تو اس کے تو معنی بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوئی۔ سب سے زیادہ انعامات جو ذکر کیے گئے بنی اسرائیل کے ساتھ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، کہ انہوں نے ایک تو سب سے پہلے مقام نبوت ہے، اور پھر وحی بھی شامل ہے، اور تورات جیسی آسمانی کتاب بھی، ٹھیک ہے، وہ ہدایت بھی اس میں شامل ہے جو اب انجام فرائض کے لیے انہیں عطا ہوئی تھی۔ اب ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر بھیجا گیا تھا تو ان کو بہت سارے فرائض ادا کیے گئے تھے، تو اس سب کو فرائض کو انجام دینے کے لیے ان کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا کی تھی۔ اور بلکہ پچھلے آیتوں میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ جو ان کو ایک کانورزیشنل پاور جو دیا گیا تھا، وہ جو حکمت کی حکیمانہ گفتگو وہ کرتے تھے ان کے ساتھ میں، آپ کو پتہ ہے وہ جو فرعون کا درباری تھے وہ سارے عقلمند بہت ہوشیار لوگ ہوتے تھے، تو ان کے سامنے جا کے اگر آپ بات کریں گے ایسے لوگوں کے سامنے تو پھر آپ کا منطقی جواب ہونا، لاجیکل کانورزیشن ہونا پڑتا ہے نا، آپ کا سوال جواب گفتگو آپ کی ایسی نہیں ہو سکتی کہ کچھ ایسے ہی بول دیا اور آگے وہاں سے، تو آپ کی کانورزیشن بھی ویسی ہونی چاہیے پاورفل کہ آپ جب ایک جملہ بولو تو آگے والا چپ ہو جائے اس کے اوپر۔ تو وہ من جانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، وہ گفتگو کی منطق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اور معجزات بھی ہے جو ان کے اختیار میں تھے، ید بیضا تھا اور عصا تھی، اور جب ان کے پاس وہ عصا وہ پتھر پہ مارتے تھے تو 12 چشمے نکل آئے، پھر انہوں نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے معجزے جو فرعون کے آپ انشاءاللہ دوسری صورتوں میں بھی کریں گے کہ وہ ان کے اوپر جب عذاب آتا تھا تو اللہ کی طرف سے آتا تھا، تو جب آ کے وہ کہتے تھے دعا کریں ہمارا عذاب کو ختم کر دے، ٹڈیوں کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا، مینڈو کا عذاب تھا، پسوؤں کا تھا، ان کو مختلف عذابیں آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، دعا کے ہمیشہ کہتے تھے آپ دعا کریں ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے وہ ختم ہو جاتا
تتزام، پھر دوبارہ سے وہی سرکشی میں پڑ جاتے تھے. تو ایک پوری کا پورا ان کے ساتھ بہت سارے ایک سیٹ آف معجزات تھے جو عطا کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تورات کے بارے میں میراث کی کتابیں اس لیے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کی نسل میں چلی آتی رہی. اگر وہ چاہتے تو بغیر کوئی تکلیف اٹھائے اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جیسے کہ عام دوسری میراث سے کسی قسم کی زحمت کے بغیر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیا. کس طرح ضائع کیا؟ پھینکا نہیں کہیں بھی. کسی نعمت کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دے بندہ. صحت بہت بڑی نعمت ہے. اب صحت کو استعمال کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ضائع بھی کر سکتے ہیں. ضائع کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی طاقت دی ہے، بجائے اس کے کہ آپ عبادت کریں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے بجائے آپ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جانا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو یہ ساری چیزوں سے آپ مس یوز کرنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہانت دی ہے، بہت اچھے آپ کا انٹلیکچوئلس ہے آپ کے اندر، بہت اچھی آپ کی گفتگو ہے، سارا کچھ اس کا اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ضائع بھی کیا جا سکتا ہے. تو ضائع کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں کی غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، بہتانوں میں استعمال کر رہے ہیں. آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں اس کو بجائے اس کے کہ دین کو اوپر لے جائیں، آپ اس کو دین کے زوال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ جتنے دیندار لوگ ہیں آپ ان کے اوپر اتنے نکتے چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور آف لاجک دیا ہے، بات دیا ہے، کنورزیشن کا پاور ہے آپ کے پاس میں، بات کرنے کی گفتگو کا ہنر دیا ہے اللہ تعالیٰ. اب اس ہنر کو صحیح استعمال کریں، دین کے استعمال میں کریں نہیں. اس کو اگر آپ مخالف کر لیں گے تو پھر وہی آپ کی بہت ہی مزین کلام جو آپ کا ہے وہ پھر آپ ہی کے لیے ضائع کرنے والا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ہنر سے نوازا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اس ہنر کا صحیح استعمال کرے. یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس آیت میں کہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو کتاب دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کا استعمال نہیں کیا. میراث کا صحیح استعمال نہیں کرنا. جیسے اولاد کسی کو بہت مال مل گیا، اب اس کو انویسٹ کر لیں، اچھے سے استعمال کر لیں، یا پھر اس کو اڑا دیں. کیونکہ جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی نا یوزولی. محنت کون سی کی تھی. آگے کی آیت میں آیت نمبر 54 ہدی و ذکری لأولی الالباب. یہ جو آیت دیکھیں پیچھے کا، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لا جب آتا ہے تو اس کے معنی کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں آگے کے اس میں. تو آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا. یہاں اب کنٹینیو ہو رہی ہے آیت کا ترجمہ، جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. ایک تو انہوں نے ضائع کر دیا. اگر کنٹینیوشن آیت میں ہدی و ذکری، اور جو ہدایت اور نصیحت تھی لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے، یہ بار بار آ رہا ہے. پیچھے کی آیتوں میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری کو بتا دیا ہے. یہ لوگ ہیں جو نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اولی الالباب، یا پھر دوسرے طریقوں سے بھی اللہ تعالیٰ عقل والے، آرام سے کہہ دیں عقل والے، تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے. یہ ساری کیٹیگریکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کچھ اخذ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کس کیٹیگری میں بیٹھ رہے ہو. بے وقوفوں کی بھی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتا دی، عمل کرنے والوں کی، عقل رکھنے والوں کی، ساروں کی کیٹیگریز بتا دیا. لیکن یہاں پر جو خاص خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہدی و ذکری، ہدایت اور نصیحتیں کس کے لیے. کسی بھی چیز سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا ہو تو عقل والے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ آسمانی کتاب جو ہے صاحبان عقل کے لیے ہدایت اور یاد کرنے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا. ہدایت اور ذکر کا فرق کیا ہے؟ یہ ہدایت کا اس کا ہدایت کام کے اوائل میں ہوتی ہے، اور جو ذکرہ کا ورڈ آتا ہے یہ ان کے مسائل کے سلسلے میں یاد آوری کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنہیں پہلے انسان سے سن رکھا تھا اور اس پر ایمان بھی لے آیا ہو، لیکن اس وقت انہیں فراموش کر چکا ہو. دوسرے لفظوں میں آسمانی کتابیں ہدایت کی آغاز کرنے کے لیے یا ہدایت کو پانے کے لیے اور اسے جاری رکھنے والی ہوتی ہیں. آسمانی کتابوں سے ہدایت بھی ملتی ہے اور ہدایت جاری بھی رہتی ہے اگر انسان اس کے اوپر عمل کرتا رہے. اگر اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ ضائع ہو جاتی. کتابوں کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب کو آپ جلا نہیں رہے، پھینک نہیں رہے، کچھ نہیں کر، اس کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا. ان کے اپنے مقصد کے لیے وہاں پر وہ رد و بدل کر دیتے تھے. تو لیکن ہدایت کے دونوں مراحل میں، خواہ وہ اوائل کار میں ہو، خواہ پہلے سے جاری ہو،
فائدہ صرف کس کو ہوگا؟ اولو الالباب کو، یعنی صاحبان فکر اور عقل ہی اٹھا سکتے ہیں، نہ کہ عقل، اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے مثال کے طور پہ تو کیا رہے گی؟ ہر درمی آ جائے گی اس کے اندر، ضد آ جائے گی، وہ متعصب ہو جائے گا اور آنکھوں اور کانوں سے کام نہ لینے والے ہو جائے گا، جو آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے